والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون وقال اللہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اما بعد محترم ناظم علاقہ جنوبی سرکار بھائی احمد محی الدین صاحب، محترم ناظم علاقہ شمالی سرکار بھائی محمد داؤد صاحب، ناظم ضلع کرشنا برادرم محمد اکبر صاحب، شہر وجےواڑہ کے امرائے مقامی، ضلع سے آئے ہوئے ذمہ داران، اس عظیم الشان اجتماع میں شریک شہر وجےواڑہ و اطراف سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے اس شہر میں ایک عظیم سیرت النبی کے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی مسرت محسوس کرتا ہوں۔ آج سے 10 برس پہلے ٹھیک آپ کے شہر میں کچھ مہینے رہنے کا اللہ نے موقع عطا کیا تھا۔ اس موقع پر آپ کی ایک بڑی تعداد سے میری ملاقاتیں رہی تھی اور ایک عظیم الشان اجتماع کے انعقاد میں وجےواڑہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں نے بہت ہی دل کھول کر تعاون کیا تھا اور اس اجتماع کی گونج آج بھی ہندوستان بھر میں سنائی دے رہی ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں یہاں رات دن لبی پیٹ کی آفس میں رہتا تھا ہمارے دوست احباب کے ساتھ، اور پھر گلہ پوری کے میدان پر، جس کو موکش میدان کے نام سے ہم نے نام رکھا تھا، اور وہاں ایک عظیم الشان جلسہ وجےواڑہ کی بلکہ آندھرا کی تاریخ میں منعقد ہوا تھا۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند ایک اصولی، ایک دینی اور نظریاتی تحریک ہے۔ یہ گزشتہ 70 برس سے 1941 سے آج تک اس ملک میں مسلسل و متواتر کام کرتی رہی ہے اور مختلف موقعوں پر مختلف وجوہات سے ہم اجتماعات منعقد کرتے رہے ہیں۔ کبھی پسند اللہ کے نام پر ہم نے جلسے منعقد کیے، کبھی حالات حاضرہ کے نام پر جلسے منعقد کیے، کبھی سیرت ابراہیمی کے نام پر ہم نے جلسے منعقد کیے، کبھی رمضان کی آمد پر جلسے منعقد کیے، کبھی تاخیراتوں کے نام پر ہم نے 5 دن رمضان میں جلسوں کو منعقد کیا، اور ماہ ربیع الاول میں بھی ربیع الاول کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ہم مسلسل سعی و جہد و کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہمارا یہ جلسے عام، جس میں ایک بڑی تعداد آپ کے شہر کی اور اطراف کی جمع ہے، یہ جلسے سیرت النبی کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے ناظم علاقہ نے بھی ابتدائی تقریر آپ کے سامنے کی، انہوں نے ضرور بتایا ہوگا کہ جماعت اسلامی اس ملک میں کیا کام کرتی ہے۔ پھر برادرم رفیق احمد صاحب، جو ہماری ریاست کے جماعت اسلامی ہند حلقہ آندھرا پردیش اڑیسہ کے دعوت جو ہمارا شعبہ ہے، جو سیکشن ہے، اس کے اسسٹنٹ سیکریٹری ہے، انہوں نے بھرپور انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے بہتر انداز میں علاقائی زبان کے اندر پیش کرنے کی بہت کامیاب کوشش کی ہے۔ میں چلتے چلتے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر زمین پر روانہ کیا۔
اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرما دی اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ پر اس دین کی تکمیل فرما دی ہے، اب اس کے بعد کوئی دین انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی انسانوں کے لیے حیات زندگی کے لیے یا ایک زندگی گزارنے کے لیے کوئی دین اب اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ فائنل ورڈکٹ ہے، یہ آخری دین ہے۔ اور اس دین کو دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عام طور پر ہمارا گمان، ہمارا خیال، ہمارا کہنا، ہماری گفتگو، ہماری فوکسنگ سب ہمارے نبی، سب سے اعلیٰ و ارفع ہمارا نبی، سب سے بالا و برتر ہمارا نبی، یہ ہمارا کا ایک کانسیپٹ اتنا عام ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر انسانوں کو ڈرانے اور انسانوں کو خوشخبری دینے کے لیے جو روانہ کیا تھا، وہ بات دھندلی سی ہو گئی، وہ بات مدھم سی ہو گئی، وہ بات کہیں پیچھے رہ گئی اور ہم صرف اپنی راگنی الاپنے میں رہ گئے اور دنیا مصیبتوں کے دلدل میں، گناہوں کے دلدل میں، پریشانیوں کے دلدل میں، سود کی دلدل میں، شراب کی دلدل میں، زنا کی دلدل میں، خون، قتل، غارت گری، نہ جانے کیا کیا وہ مسائل ہیں اس ملک میں، وہ تمام مصیبتوں میں گر گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنی زندگی کو عافیت سے گزار کر، اپنی نمازیں پڑھ کر، اپنے روزے رکھ کر، اللہ توفیق دیا تو حج کر کے اور پھر اس طرح کے کچھ کام کر کے یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم تو ایک اچھے اور سچے ایک پکے مسلمان ہیں۔ میں آپ کو آج یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ جس ملک میں ہیں، آپ اس ملک کے فرسٹ گریڈ شہری ہیں، آپ اس ملک کے اول درجے کے شریک ہیں، آپ اس ملک کی قسمت کو بنانے بگاڑنے کی طاقت رکھنے والی قوم کے لوگ ہیں۔ آپ کے اندر اخلاق، کردار اور پھر ایمان کا وہ اونچا بلند ترین مقام ہے جس کو آپ کے اسلاف نے اس ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آبادیوں کو متاثر کیا۔ آج جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن سے عقیدت کے بڑے دم بھرتے ہیں، وہ جب ان بستیوں میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے ہم وطن بھائیوں کو انہوں نے جب پیش کیا دعوت کی شکل میں، تو بستیوں کی بستیاں متاثر ہو گئی اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ آج ایسا نہیں ہوتا، یہ ملک جل رہا ہے۔ ابھی بھائی رفیق نے بڑی تفصیلات کے ساتھ بتائیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں آج سود اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے شاذ و نادر ہی کوئی بچا ہوا۔ میں یہ بات بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے 95% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی ذریعے سے سود کی اس ایسی برائی میں مبتلا ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 56 حصے اگر کیے جائیں، 56 پارٹس اگر اس کو کر دیے جائیں، ایک حصہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اتنا گھناؤنا عمل ہے، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے 56 حصے اگر کیے جائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حصہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ لیکن یہ امت ہے کہ امت کا سواد اعظم ہے، اس میں بلا تفریق ہے، ملت کا ہر طرح کا پڑھا لکھا آدمی، جس کے پاس کالج کی سندیں ہیں، جس کے پاس دین کی سندیں ہیں، جس کے پاس سیاسی سندیں ہیں، جس کے پاس معاشرتی سندیں، نہ جانے کیا کیا سند رکھتے ہیں، سب کو معلوم ہے یہ گھنا ہونا فیل ہے۔ لیکن ملک تو اس میں ڈوبا ہوا ہی ہے، لیکن ہم بھی ڈوبے ہوئے ہیں اس ملک میں۔ شراب، ابھی ہمارے بھائی رفیق نے کہا کہ ایئر لائف پار تم ندی متو مندو، آج متو مندو ریکٹ لو،
آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر ہماری اسمبلی کا جو بجٹ تھا 125 کروڑ 130 1,30,000 کروڑ